السلام علیکم بچوں. اچھا اب میں آج آپ کو یہ پہلا لیکچر ہے آج کا کہ آپ کے پاس کتابیں نہیں بھی ہیں. یہ آپ سکرین پہ آپ کے سامنے کتاب کا پہلا پیج آ گیا ہے. آپ اس پر توجہ دیں اور اسی پہ غور کریں. آپ نے ماشاءاللہ 1 سال پورا پرشین پڑھی ہوئی ہے لفظوں سے. اب آپ پہلے اچھی طرح سے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پڑھاؤں گی. آپ اچھی طرح سے لفظوں پہ غور کریں. ثنا و حمد وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں. تو ثنا و حمد پی پایان خدا را. اللہ ثنا تعریف، حمد کے معنی بھی تعریف ہے. ثنا کا آپ ایک کا ستائش کر لیں، حمد تعریف. بی پایان کے معنی بے حساب. خدا را اللہ تعالیٰ کی بے حساب تعریف و ستائش کہ سنعش در وجود آورد مارا، کہ جس نے اپنی کاریگری سے ہمیں پیدا کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کی بے حساب حمد و ستائش اور تعریف جس نے اپنی کاریگری سے ہمیں پیدا کیا. سنعش کاریگری، شین اپنی، در وجود آورد کے معنی ہے پیدا کیا. مارا ہمیں پیدا کیا. یعنی اس خدا کی بے انتہا تعریف ہے جس نے ہمیں اپنی کاریگری سے، اپنے فن سے ہمیں وجود میں لایا، جس نے ہمیں بڑے حساب سے پیدا کیا. اس کی بے انتہا یعنی جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. پھر آگے الہا قادرہ پروردگارہ. پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے اسے پکارا گیا ہے. الہا اے اللہ، اے خدا. الف جو ہے یہ جو ساتھ الہ کے ساتھ اے معبود، الہ کہتے ہیں معبود کو، اور الف جو ساتھ آیا ہے یہ حرف ندا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے اے، یعنی اے معبود. قادرہ قدرت رکھنے والا. الف پھر ساتھ آیا اے قدرت رکھنے والے. پروردگارہ پھر پروردگار کے معنی تو پالنے والا، اور اے الف کے معنی اے پالنے والے. کریمہ اے کرم کرنے والے. اور منعما اے منعم کہتے ہیں نعمت دینے والے کو. اور الف آیا حرف ندا، حرف ندائیہ اسے کہتے ہیں. اے نعمتیں دینے والے. آمرزگار را اے بخشنے والے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفتوں مختلف صفات سے شاعر نے اس میں پکارا ہے. سب سے پہلے الہا یعنی اے معبود، کہ اللہ ہی قابل عبادت ہے، وہی قابل ستائش ہے. اور وہی قادرہ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ساری کائنات اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اس کا نگہبان ہے اور اس کے سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. پروردگارہ پالنے والے. اور جو اس نے اتنی ان گنت مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب پر رازق اور پالنے والا وہی ہے. ان کو پالنے کے اسباب وہی پیدا کرتا ہے. کریمہ اور وہی سب پر کرم، عنایات، بخششیں کرنے والا ہے. منعما اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو نعمتوں سے نوازتا ہے. بے انتہا اور بے شمار اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں. آمرزگارہ اور ہے بخشنے والے، اور وہ سب کو بخشنے والا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، وہ ہر وقت خطا کرتا رہتا ہے، وہ ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بخشنے کی صفات زیادہ ہیں. وہ غفور الرحیم ہے، وہ عفو درگزر کرنے والا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ مہربان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیمی کی صفات ہیں، رحم کرنے کی جو صفات ہیں وہ زیادہ بیان ہوئی ہیں. پھر اگلا شعر ہے تیسرا. خداوند تو ایمان و شہادت عطا کرتی بے فضل خویش مارا. خداوندہ اے اللہ تعالیٰ، خداوند خدا، اور پھر الف آیا اے اللہ تعالیٰ تو ایمان و شہادت، تو نے ایمان و شہادت اور کلمہ شہادت عطا کر دی، عطا کیا. بے فضل خویش، بے کے معنی سے فضل
ہیش اپنے فضل سے مارا ہمیں، اے اللہ تعالیٰ تو نے ایمان اور کلمہ شہادت کی نعمت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی۔ یہ دونوں جو مصرے ہیں ان کا ترجمہ اکٹھا ہی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو نے ایمان اور شہادت کی نعمت، ایمان اور کلمہ شہادت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ ہمارے پالنے کے اسباب پیدا کیے، ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا، ہمارے لیے موافق ماحول اور یہ کائنات ہمارے عین مزاج کے مطابق پیدا کی، ہمیں سکون اور آرام دینے کے لیے اس میں اس کو سجایا، اس کو بلکہ اور گوناگوں قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کیا گیا۔ ایمان اور کلمہ شہادت یعنی نبی پاک نبی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ شہادت کے معنی ہوتا ہے گواہی، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ اور تو نے ہمیں ایمان یعنی اپنے فضل و کرم سے جہاں اتنے ہی تو نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ایمان اور کلمہ شہادت کا بھی نعمت دی ہے، ہمیں ایمان سے مالا مال کیا ہے، ہمیں سب سے اعلیٰ دین دیا ہے۔ یہ وہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج آپ کی چونکہ پہلی کلاس ہے بچوں، آپ کو کچھ پچھلے سال آپ نے بہت زیادہ فارسی کی پوری کتاب پڑھی ہے، لفظوں سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے 3 اشعار میں نے آج آپ کو پڑھائے ہیں، ان پر آپ اچھی طرح سے غور کریں، بار بار اس کا ترجمہ جو میں نے لفظ بلفظ آپ کو کروایا ہے، اور پھر اسی طرح سے با محاورہ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، ان کو سمجھیں۔ اور یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے سوالات بھی آتے ہیں۔ جیسے یہ ایک سوال آتے ہیں کہ الف ندائیہ والے 2 الفاظ لکھیں۔ تو اب یہ سارے جو دوسرے شعر میں جو ہیں، یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں یہ الف ندائیہ کی ہیں۔ آپ اب وہاں پر ایگزام میں آپ کو آئے گا کہ الف ندائیہ کے 2 یا 4 حروف لکھے، تو اب آپ قادرہ ہے، پروردگارہ، یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کریمہ، یہ 2 یا 3 آپ لفظ یاد کر لیں، قادرہ، پروردگارہ۔ الف ندائیہ والے اگر وہ پوچھے کہ 2 الفاظ لکھیں تو یہ قادرہ اور پروردگارہ آ جائے گا، تو یہ اسے آپ یاد کریں۔ اس کے بعد ہے مارا، جیسے یہ ضمائر ہیں، آپ کو پتہ یہ ماں کے معنی ہوتا ہے ہم، مارا، اور را جو لفظ ہمیں، مارا جب را کے معنی ہوتا کو، اور مارا جب اکٹھا لکھا گیا تو یہ بن گیا ہمیں۔ تو اس طرح سے یہ سارا آج کے دن آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، جتنے بھی لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور انہیں اچھی طرح سے کل پھر انشاءاللہ میں انہی کے بارے میں آپ سے مختلف سوالات کروں گی۔ آج میں نے آپ کو اچھی طرح سے یہ سارا بتا دیا ہے۔ اور یہ حمد جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے، تو یہ شارٹ کوسچن آنسر میں تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر ہیں یہ انہوں نے لکھی ہے۔ یہ بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ حمد جو ہے آپ کی بک کی سب سے پہلا چیپٹر ہے حمد، تو وہ شیخ سعدی جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور الف ندائیہ والے جو الفاظ ہیں وہ یاد کریں، اور یہ اچھی طرح سے یہ چیزیں یاد کر لیں۔ اور را کے معنی کو ہوتا ہے ماں، ہم، اور جب یہ اکٹھا لکھا جاتا ہے مارا تو یہ ہمیں۔ تو آج کے لیے یہی ہے، آپ اچھی طرح سے انہیں یاد کریں۔